مشکل کشا اللہ ہے، علی مشکل کشا نہیں ہے۔ مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، بیڑیاں پار لگانے والا اللہ ہے، مشکلات سے نکالنے والا اللہ ہے، علی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، علی کی شان نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم میں سے کون ہے ایسا جس کو پتا ہو، جس کے پاس اختیار ہو کہ باہر اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے گا، اور وہ مشکل کشا ہو، اندر بیٹھا ہو، باہر اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا جا رہا ہو؟ کون ہے تمہارے اندر اتنا دلیر؟ اور تم کہتے ہو علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہو، ظالموں بدبختوں۔ پھر یہ بتاؤ، علی واقعہ کربلا کے بعد مشکل کشا بنے یا پہلے بنے ہوئے تھے؟ ان کو مشکل کشائی کا ایوارڈ واقعہ کربلا کے بعد ملا؟ مشکل کشائی کا ان کو اختیار واقعہ کربلا کے بعد ملا یا پہلے ملا ہوا تھا؟ اگر پہلے ملا ہوا تھا تو اپنے خانوادے کو بچانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے پڑپوتوں کو، اپنی بیٹیوں کو وہ اس وقت کربلا میں بچانے کیوں نہ آئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حقیقت ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو علی مشکل کشا ہیں، علی یہ کرتے ہیں، علی وہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کرتا ہے۔ پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بچانے کیوں نہ آئے؟ اور کئی تو اتنے بیوقوف کہتے ہیں آئے سی، حضرت علی نے ادھر تلوار ماری، لاشوں کے ڈھیر لگے، ادھر تلوار ماری، لاشوں کے ڈھیر لگے۔ میں نے کہا وہ لاشیں گئیں کہاں پھر؟ اس کے باوجود سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حقیقت ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک ماہ محرم میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا۔ میری شریعت سے، میرے دین سے اس بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیس منا، اس بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے جس نے اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، اپنے گریبان کو چاک کیا، اللہ اکبر، ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کی طرح روا پیٹا، فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرات ان کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ کس کے ساتھ؟ نبی کو تو کہتے ہیں میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات پہ اتنے سخت تھے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، بیمار کی شدت کی وجہ سے، بخار کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ بیوی نے اونچی رونا شروع کر دیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے کہ میں ہر اس شخص سے بری ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ فرمایا زور سے رونے والی، مصیبت میں اپنا سر منڈوانے والی، سر کے بال کھینچنے والی، کپڑا پھاڑنے والی عورت سے میرا نبی بھی بری ہے، میں بھی اس عورت سے بری ہوں۔ دوبارہ ایسے نہ کرنا۔ حضرات نبی کی سیرت تو یہ ہے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، آؤ جو باتیں بیان کرنے والی ہیں وہ چھپا لیتے ہو، اور جو جھوٹ ہیں ان کو بیان کرتے ہو۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے شہادتوں پر خیموں سے رونے کی آواز آئی تو انہیں کیا کہا تھا؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں کیا کہا تھا کہ خاموش ہو جاؤ، رونے سے منع کیا تھا۔ اور تم یہاں ان کا نام لے لے گا۔ بدبختو، کیسے تم ظالم ہو، نام محبت آل رسول کا لیتے ہو، ہمیں آل رسول سے محبت ہے اور ان کے نام سرے بازار لیتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ نبی کے نواسوں کی بیویوں کا، علی کی بیٹیوں کا، علی کے پوتوں کا، ان کی پوتیوں کا، آل بیت کا نام سرے بازار لے کے پیٹتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج تک کبھی ایسا ہوا کسی کو مظلومانہ شہید کیا گیا ہو اور وہ اپنی بہنوں کا نام لے کے بازاروں میں پیٹے؟ تم میں سے کون ہے جو اپنے باپ کا نام لے کے بازاروں میں روئے، اپنی ماں کا نام لے کے بازاروں میں روئے؟
لیکن جب نبی کی آل کی باری آتی ہے بازاروں میں نام لے لے کے پیٹتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آل رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی خرافات سے محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی، اسی طرح کل کو 14 اگست ہے، بڑا دل جلتا ہے کہ آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی نوجوان نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ اتفاق سے کل میں شہر گیا اور میں جھنگ بازار گیا، وہاں پہ ماں باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے لیے وہ بڑے بڑے لمبے طوطے پاں والے وہ خرید رہے تھے۔ ہم نے بچپن سے ان کو اس کام میں لگا دیا۔ جو بچپن میں پاں بجائے گا وہ بڑا ہو کے موٹر سائیکل کا سلنسر نہیں نکالے گا۔ جو بچپن میں لوگوں کو تنگ کرے گا وہ بڑا ہو کے ون ویلنگ نہیں کرے گا۔ یہ کیسی جشن آزادی ہے جس کو بچپن میں تم یہ سب کچھ خرید کے دے رہے ہو کہ لے بیٹے لوگوں کا جینا حرام کر۔ گلی محلے کے اندر آج کوئی بیمار سکون سے لیٹا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے محلے میں کسی کو سکون کی چین کی نیند نہ آئے، اتنا بجا، اتنا شور مچا۔ تم کیا سمجھتے ہو بڑا ہو کے وہ جناب مسلح پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرے گا؟ وہ بڑا ہو کے سلنسر نکالے گا، ون ویلنگ کرے گا اور تمہیں رلائے گا۔ کتنے باپ ایسے ہیں جو 14 اگست پہ ون ویلنگ کرتے ہوئے ان کے بیٹے جب حرام کی موت مرتے ہیں ان کی قبروں کے ساتھ لپٹ کر روتے ہیں، ان کی چارپائی کے ساتھ چمٹ کے روتے ہیں، ہائے وائے کرتے ہیں، لیکن وہی باپ ہیں جو چھوٹے ہوتے ہوئے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں خرید کے دیتے ہیں۔ حضرات، آزادی منانا کو منع نہیں ہے، لیکن ہر چیز کا طریقہ ہے، ہر چیز کا طریقہ موجود ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم آج یہاں پہ سکون سے نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج یہاں پہ امن کی حالت میں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تو کہتا ہے میرا شکر ادا کرو، اور تم کہتے ہو نہیں ہم تو حرام والے کام کریں گے۔ بعد میں ان بچوں کی جوانی پہ، جوان ہونے پہ کبھی بھی گلہ نہ کرنا کہ میرا بچہ ایسا ہو گیا ہے۔ ہم بچپن سے اپنے بچوں کو اس راہ پہ خود لگاتے ہیں۔ لے کے دیجئے، اچھی چیزیں لے کے دیجئے، پاکستان کا جھنڈا لے کے دیجئے، ہمیں وطن سے محبت ہے، پیار ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ آپ پاکستان کے جھنڈے والے کپڑے لے کے دیجئے، ہمیں وطن سے محبت ہے، پیار ہے، خوشی کا اظہار کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ ہر سال اگلے سال کے لیے اپنے بچوں کو تیار کیجئے۔ میرے بیٹا، میں نے اور آپ نے یہ جس پاکستان کے اندر رہائش رکھی ہے یہ مفت میں نہیں ملا تھا، یہ مفت میں نہیں ملا تھا، یہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے خون پسینے، خون بہا تھا، خالص خون، رگیں کٹی تھیں، نیزوں کے اوپر بچوں کو اچھالا گیا تھا، ہزارہا ماؤں بہنوں کو کاٹا گیا تھا، میرے بزرگوں کو کاٹا گیا تھا، پھر پاکستان ملا تھا۔ یوم آزادی منانے کا طریقہ یہ ہے، اور ہم نے کیا طریقہ بنا لیا؟ سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ان حرام کاموں میں اکثریت اپنے بچوں کے ساتھ برابر کے مجرم ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اس بات پہ اکساتے ہیں، خود خرید کے دیتے ہیں۔ جائز چیزیں خرید کے دیجئے، انہیں بتلائیے کہ بیٹا یہ پاکستان اس لیے نہیں تھا، یہ پاکستان تو اسلام کی تجربہ گاہ تھا۔ جس کام کے لیے، جس لا الہ الا اللہ کے لیے پاکستان لیا تھا، آج پاکستان میں سب کچھ ہے لیکن صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ آج سب کچھ ہے لیکن لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ اس لیے خدا را 14 اگست پہ اپنے بچوں کو بتلائیے، حقیقت بتلائیے کہ میرے بیٹا یہ پاکستان ہم نے اس لیے لیا تھا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔